روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. دشمن مسلمانوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ان کے تمام قیمتی سامان لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے ہر قیمتی چیز کو لوٹ لیا. انہوں نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے گھر کو بھی تباہ کر دیا اور لوٹ لیا تھا. وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے. ان بدمعاشوں کو مسلمانوں کی موجودگی میں ایسا کرنے کی ہمت ہرگز نہیں ہوتی. انہوں نے یہ لوٹ مار اس وقت شروع کی جب مسلمان ہجرت کر گئے. لوٹ مار اور فساد کفر کی عام خصوصیات میں سے ہیں. چاہے بڑے وقار اور ثقافت کے دعوے کرنے والے کیوں نہ ہوں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عتبہ اور ربیعہ نے ان کا گھر توڑ کر ان کا سارا سامان لوٹ لیا ہے، تو وہ دکھ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی. کیا اس کے بجائے اللہ آپ کو جنت میں ایک گھر عطا کرے یہ کافی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے. متقی صحابی کے لیے وہ کافی تھا. وہ بہت خوش ہو گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ اس معاملے کو وہی ختم کرنا نہیں تھا. یہ ایک اہم سنت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی مشاہدے، قیادتی مہارت اور تنظیمی فضیلت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ کرام کی ایک جماعت کا انتخاب کیا. پھر آپ نے ان کو ساتھ ملایا اور کہا، میں آپ میں سے ایک ایسے شخص کو گروہ کا قائد مقرر کرنا چاہتا ہوں جو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قائدانہ جھنڈا دے دیا. روانگی کا عین راستہ بتانے کے بعد ایک خط ان کے حوالے کیا. یہ حکم دیا کہ اسے صرف 2 دن کے سفر کے بعد ہی پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دور کہا تھا اتنی دور پہنچنے کے بعد عبداللہ بن جحش نے خط کھولا اور اسے پڑھ لیا. خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ یہ خط پڑھتے ہیں تو آپ کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جگہ پر جانا ہوگا. آپ کو وہاں چھپ کر دشمن کے ہر اقدام کو سمجھنا ہوگا اور مجھے آگاہ کرنا ہوگا. انہوں نے بطور تفویض کام شروع کیا. اس علاقے میں خفیہ طور پر گشت کرتے ہوئے انہوں نے دشمن کے 4 لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا. بحث کے اختتام پر انہوں نے انہیں نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور حملہ کر دیا. 4 میں سے ایک مارا گیا، ایک فرار ہو گیا اور 2 پکڑے گئے. وہ اسیران اور اپنی گاڑیاں اور سامان لے کر مدینہ پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے بات کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عدم اطمینان کا اظہار کیا. وہ جو مال لے کر آئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. میں نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور رپورٹ کرنے کو کہا تھا. میں نے آپ کو لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. نبی کے عدم اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ یہ واقعہ رجب مہینے میں ہوا تھا، جس میں عرب لوگ جنگ کو حرام مانتے تھے. عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی بڑے پریشان ہو گئے. دشمنوں نے ان پر روایتی رسومات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا. انہیں اپنے دوستوں کے یہ الزام بھی سننے پڑے کہ انہوں نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اس وقت قرآن مجید میں عبداللہ بن جحش اور ان کے دوستوں کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے.